اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم انشاءاللہ منہاج القاصدین صفحہ نمبر 191 191 کتاب السیاحت کے بارے میں پڑھیں گے۔ سیر و سیاحت کا لفظ تو سب نے سن رکھا ہوگا اور بہت سے لوگوں کو اس کا شوق بھی ہوتا ہے، اور ویسے قرآن مجید میں جنت کا سودا کرنے والوں کی صفات میں سے ایک صفت سائحون بھی بتائی گئی، اور ایک اور جگہ سائحون کے ساتھ سائحات کا ذکر بھی ہے، یعنی خواتین کے لیے بھی ذکر ہے اس کا۔ تو سائح سیاحہ سفر کرنا، سیر کرنا۔ تو سیر اور سیاحت کے کچھ آداب ہیں اسلام میں، تو آج ہم ان کے بارے میں پڑھیں گے۔ آداب سفر، کچھ اور مسائل اور مسافر کے لیے لازمی چیزیں۔ فصل اول، آداب سفر۔ سفر ذریعہ ہے مرغوب چیز کی طرف پہنچنے کا یا ناپسندیدہ چیز سے خلاصی پانے کا، یعنی سفر میں انسان اپنی پسندیدہ چیز تک پہنچنا چاہتا ہے یا پھر ناپسندیدہ سے دور جانا چاہتا ہے۔ مثلا اگر کوئی شخص لوگوں سے تنگ آ جاتا ہے تو کیا چاہتا ہے؟ کہیں دور دراز چلا جائے، مثلا چائنا چلا جائے، تاکہ اسے کوئی نظر نہ آئے، نہ کوئی اسے ستائے۔ اور سفر دو قسم کا ہے، ظاہری وجود کے ساتھ اپنے وطن سے سفر کرنا، یعنی اپنی کنٹری کو چھوڑنا، اور دل کی توجہ سے انتہائی پستی سے آسمانوں کی بادشاہی کی طرف جانا، یعنی ایک ذہنی سفر ہے اور ایک جسمانی سفر۔ جسمانی سفر تو ظاہری وجود کے ساتھ ہوتا ہے، جس میں انسان جس جگہ رہ رہا ہوتا ہے وہاں سے وہ نقل و حرکت کر کے دوسری جگہ چلا جاتا ہے۔ اور ذہنی سفر یا دل کا سفر کیا ہے کہ انسان رہتا تو اسی ماحول میں ہے، اسی شہر میں ہے، اسی گھر میں ہے، اسی علاقے میں ہے، لیکن ذہنی طور پر، قلبی طور پر اس کا دل کہیں اور ہوتا ہے، اور وہ زمین میں کوئی جگہ نہیں تلاش کرتا، وہ پھر آسمانوں کی طرف پرواز کرتا ہے۔ علامہ اقبال نے تو شاہین کے لیے بس پہاڑوں کی چٹانوں تک کے سفر کی بات کی تھی، لیکن انسان کی پرواز اس سے بھی کہیں آگے ہو سکتی، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ اصل سفر پستی سے بلندی کا سفر ہے، اور اس پر سب لوگ اچھی طرح توجہ فرمائیں آج، کیونکہ مطلوب یہی ہے۔ امام ابن الجوزی کا طریقہ یہی ہے کہ وہ ظاہری چیزوں سے ہٹ کر یا ظاہری چیزوں سے آگے جا کر انسان کے اندر جو انسان کی روح ہے اس کی بلندی چاہتے ہیں، اور اس کو بلندی کی طرف لے جانے کے لیے وہ عام مشاہدے میں آنے والی چیزوں کو پس پش ڈال کر یا عام مشاہدے میں نظر آنے والی چیزوں سے آگے سوچنا اور آگے دیکھنا اور تصویر کا دوسرا رخ دکھانا چاہتے ہیں، اور یہی دراصل اس کتاب کا انداز ہے، اور یہی ان کا اصل مقصد ہے کہ انسان اس ظاہری دنیا کی دلچسپیوں میں، زینتوں میں، رونقوں میں کھو کر نہ رہ جائے، بلکہ اس سے آگے کے جہانوں کو بھی نظر میں رکھے۔ جیسا کہ مومن رہتا دنیا میں ہے لیکن اس کا دل دنیا میں نہیں ہوتا، اس کا دل آخرت میں ہوتا ہے، وہ کہیں اور رہتا ہے۔ دنیا کے لیے تو وہ اجنبی ہوتا ہے، غریب ہوتا ہے۔ دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں ہوتی جس میں اس کا دل لگے، کوئی چیز اسے خوش نہیں کرتی۔ یہ کیفیت اسی وقت ہوتی ہے جب انسان کے اندر اللہ کی محبت آتی ہے، آخرت کی محبت ہوتی ہے، اور انسان کی نظر بلند اور اس کے دل میں وسعت ہوتی ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ دل کی توجہ سے انتہائی پستی سے آسمانوں کی بادشاہی کی طرف جانا
یہ ہے اصل سفر، اور یہ سفر بہت افضل ہے، کیونکہ اسی حالت پر ٹھہر جانے والا جس پر پیدائش کے بعد اس کی پرورش ہوئی، اور اسی حال پر رک جانے والا جو باپ دادا سے تقلید سے اس کو ملا، کم درجے کو اپنے لیے لازم کرنے والا، نقص کے رتبے پر قناعت کرنے والا، اور زمینوں اور آسمانوں کی وسعتوں کے مقابلے میں قید خانے کا اندھیرا اور جیل کی تنگی قبول کرنے والا ہے۔ یعنی جو شخص صرف زمین سے چمٹ کر رہ جائے، جسے وَلَٰكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، تو وہ دراصل کیا ہے؟ کم تر پہ راضی ہونے والا ہے، حقیر چیز پہ راضی ہونے والا ہے، ناقص چیزوں کو قبول کرنے والا ہے، کیونکہ دنیا ہے ہی ناقص۔ دنیا کے درجے انسان کو کتنے بھی مل جائیں، کتنے بھی گریڈ مل جائیں، کس بھی مقام پہ پہنچ جائے، کتنی بھی اس کی تنخواہ زیادہ ہو جائے، کتنا بھی بڑا مقام اور مرتبہ، نیم اور فیم اس کو دنیا میں حاصل ہو جائے، لیکن بہرحال وہ حقیر ہے، کیونکہ دنیا فانی ہے، محدود ہے۔ آخرت کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں، کوئی حقیقت ہی نہیں۔ لیکن افسوس یہ کہ بڑے بڑے ذہین اور عقل مند لوگوں کا حال یہی ہے کہ وہ کم درجے کو اپنے لیے لازم کر لیتے ہیں، اور آخرت کی وسعتوں اور جنت کی راحتوں کے مقابلے میں دنیا کے قید خانے کے اندھیروں اور جیل کی تنگی کو قبول کر لیتے ہیں۔ میں نے لوگوں کے عیبوں میں کوئی ایسا عیب نہیں دیکھا جو ان لوگوں کے عیب کی طرح ہو جو کامل ہونے کی قدرت رکھنے کے باوجود ناقص رہتے ہیں۔ اس کو تو آپ اچھی طرح ہائی لائٹ کر لیں۔ ہم عام طور پر عیب کس کو سمجھتے ہیں؟ خامی کس کو سمجھتے ہیں؟ کسی کے اندر کوئی برائی کس چیز کو جانتے ہیں؟ مثلا کہتے ہیں اس کو سلیقہ نہیں، اس کو تمیز نہیں، اس میں اخلاق نہیں، اس میں یہ نہیں وہ نہیں، بہت سی چیزیں چنتے رہتے ہیں لوگوں میں کہ اس کو تو کچھ پتہ ہی نہیں، عقل ہی نہیں۔ یعنی ظاہری عیب جو لوگوں کے اندر نظر آتے ہیں، کسی کے لباس میں، کسی کی شکل میں، کسی کی گفتگو میں، کسی کے اور کسی چیز میں۔ لیکن ان عیبوں میں سب سے بڑا عیب کیا ہے ابن الجوزی کی نظر میں نے لوگوں کے عیبوں میں یعنی خرابیوں میں، برائیوں میں کوئی ایسا عیب نہیں دیکھا جو ان لوگوں کے عیب کی طرح ہو جو کامل ہونے کی یعنی بہت کچھ حاصل کرنے کی قدرت رکھنے کے باوجود ناقص رہتے ہیں۔ یعنی وہ جو کچھ اچیو کر سکتے ہیں، جو کچھ وہ بن سکتے ہیں، جو کچھ وہ کر سکتے ہیں، وہ نہیں کرتے۔ یعنی اللہ نے ان کے اندر جتنی صلاحیت رکھی ہوتی ہے، جتنی قدرت اور جتنی طاقت ان کو دی ہوتی ہے، جتنی نعمتیں ان کو دے رکھی ہوتی ہیں، وہ ان سے صحیح معنوں میں فائدہ نہیں اٹھاتے۔ فراغت کی نعمت، جسمانی صحت کی نعمت، ذہنی طاقت کی نعمت، اور ماحول کا موافق ہونا، مواقع کا میسر ہونا، اور اس کے باوجود وہ نہ کرنا جو وہ کر سکتا ہو۔ بدن کا سفر کئی قسم کا ہے، اس کے فائدے بھی ہیں اور اس میں بڑی آفتیں بھی ہیں۔ گویا یہ بھی عزلت اور مخالطت پر غور کرنے کی طرح ہے۔ عزلت کا مطلب ہے تنہائی، اور مخالطت یعنی لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہنا، تو اس پہ غور و فکر پچھلے چیپٹرز میں ہو چکا ہے۔ سفر کا محرک یعنی موٹو یا تو بری چیز سے فرار ہوگا، یعنی کوئی تنگ کر رہا ہے یا زندگی کہیں پریشان ہو گئی ہے تو انسان وہاں سے نکلتا ہے، یا پسندیدہ چیز کی طلب یعنی کسی چیز سے محبت اور انسان اس کے حصول کے لیے سفر کرے۔ اور پھر فرار یا تو کسی ایسی چیز سے ہوگا جو دنیاوی امور میں نقصان دہ ہے، جیسا کہ کسی علاقے میں طاعون پھیل جائے، یا فتنے اور جنگ کا خوف، یا وہ علاقہ قحط کی زد میں آ گیا ہو، یا کوئی ایسا معاملہ ہو جو دین میں نقصان دہ ہے، جیسا کہ کوئی آدمی اپنے شہر میں مرتبہ یا مال یا فراخی اسباب کی وجہ سے فتنہ میں پڑ جائے، یا بدعت کے ارتکاب یا کسی غلط منصب کی ذمہ داری ادا کرنے پر مجبور کیا جائے، اور وہ ان فتنوں سے فرار چاہے۔ یعنی انسان یا تو دنیاوی نقصانوں سے بچنے کے لیے سفر کرتا ہے یا پھر دین میں نقصان سے بچنے کے لیے، اور دونوں کی انہوں نے مثالیں دی ہیں۔ دوسری غرض دینی ہوگی، جیسے دین کا علم، اس کے لیے انسان سفر کرے، جیسے مسلمانوں کی تاریخ اس سے بھری پڑی ہے۔ اپنی ذات میں غور و فکر، یا زمین میں پھیلی ہوئی آیات الہی میں غور۔ اپنی ذات میں غور و فکر کے لیے سفر کی کیوں ضرورت ہے؟
اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بسا اوقات انسان جن لوگوں کے ساتھ رہ رہا ہوتا ہے یا جس ماحول میں رہ رہا ہوتا ہے وہاں بہت لوگ اس کو جاننے لگتے ہیں اور وہ لوگوں کے ہجوم میں رہتا ہے، تو اس کو اپنی ذات کے لیے وقت ہی نہیں ملتا، نہ اپنا محاسبہ کرنے کا، نہ اپنے رب سے بات کرنے کا، نہ ہی تنہائی میں اللہ کے سامنے رونے کا، کیونکہ وہ کچھ بھی کرتا ہے تو لوگ اس میں مداخلت کرتے ہیں، کبھی خود آ کر، کبھی ٹیلی فون کے ذریعے، کبھی کسی اور طریقے سے۔ ایسی صورت میں انسان اگر اس ماحول کو چھوڑ جائے اور کسی ایسی جگہ پر جائے کہ جہاں وہ اپنے لیے وقت پائے تاکہ اپنے عیب اور اپنی خامیوں اور اپنی کوتاہیوں کو بھی دیکھ سکے، تو یہ بھی ایک اچھا موٹو ہو سکتا ہے۔ یا زمین میں پھیلی ہوئی اللہ کی نشانیاں اور آیات وغیرہ۔ صحابہ کے زمانے سے لے کر آج تک جس قابل ذکر عالم نے بھی علم حاصل کیا ہے وہ سفر کر کے ہی حاصل کیا ہے۔ محدثین اس شخص کی روایت کو قبول نہیں کرتے تھے جس نے صرف اپنے شہر سے علم حاصل کیا ہو، کیونکہ سفر جو ہے وہ انسان کے ذہن کو وسعت دیتا ہے، انسان کے تجربے میں اضافہ کرتا ہے، انسان کی سمجھ بوجھ میں اضافہ کرتا ہے۔ حصول علم کی طرح اپنے نفس اور اخلاق عالیہ کا علم بھی بڑی اہم بات، یعنی اپنی ذات کے بارے میں جاننا اور بلند اخلاق ان کے بارے میں جاننا، یعنی مینر سیکھنا۔ اب دیکھیے کہ جب انسان اکیلا ہوتا ہے یا صرف اپنے گھر والوں کے بیچ میں ہوتا ہے تو عموماً کیا ہوتا ہے کہ انسان کیجول ایٹیٹیوڈ اختیار کر لیتا ہے، کھانے پینے کے معاملے میں، سونے کے، لیٹنے کے، چلنے کے، چال ڈال، لباس، ہر چیز، کیونکہ اسے پرواہ نہیں ہوتی۔ لیکن جو ہی وہ لوگوں کے بیچ میں اٹھتا بیٹھتا ہے تو ایک ایک چیز لوگوں کے نوٹس میں آتی، پھر اس کی ذات پہ کریٹیسزم ہوتا ہے کہ تمہیں کھانا نہیں کسی نے سکھایا، تمہیں بیٹھنا نہیں آتا، تمہیں سونا نہیں آتا، تمہیں چلنا نہیں آتا، تمہیں پہننا نہیں آتا۔ تو یہ چیزیں انسان کو کہاں سے سیکھنے کو ملتی ہیں؟ جب انسان ٹریول کرتا ہے، مختلف لوگوں سے ملتا جلتا ہے، ان کے طور طریقے، رکھ رکھاؤ، طرز زندگی کا مشاہدہ کرتا ہے، کیونکہ آخرت کی راہ اخلاق کی تہذیب اور تحسین ہی سے طے ہوتی ہے۔ عام طور پر ہم سمجھتے کہ آخرت کا مسافر میلا کچیلا، بال الجھے ہوئے اور بس جیسے تیسے زندگی بسر کرے، لیکن یہاں یہ کیا لکھتے ہیں کہ آخرت کی راہ اخلاق کی تہذیب، اخلاق کو بہتر بنانا اور اس کی تراش خراش اور تحسین ہی سے طے ہوتی ہے، یعنی اس کو خوبصورت بنانے سے طے ہوتی ہے۔ جتنے اچھے اخلاق ہوں گے قیامت کے دن میزان میں اتنے ہی بھاری ہوں گے۔ سفر کو سفر اس لیے کہتے ہیں کہ یہ انسان کے اچھے برے اوصاف کو ظاہر کر دیتا ہے، انسان پھر کسی سے چھپ کے نہیں رہ سکتا۔ گھر میں تو انسان محدود لوگوں کے سامنے ہوتا ہے، وہ اگر اسے کچھ بتاتے بھی ہیں تو انسان سنی انسنی کر دیتا ہے، توجہ ہی نہیں کرتا، ان انسان کے عیب و ہنر جو ہیں وہ چھپے رہتے ہیں۔ لیکن جب انسان گھر سے باہر نکلتا ہے، سفر کرتا ہے، تو پھر اس کی اچھائیاں برائیاں سب کھل کے سامنے آ جاتی، کیونکہ انسان زیادہ دیر پر پریٹینڈ نہیں کر سکتا، اپنے اوپر کو خول نہیں چڑھا سکتا۔ جب آپ تھوڑی دیر کے لیے کسی کے پاس جاتے ہیں تو آپ کچھ بھی بن کے دکھا سکتے ہیں اس کو، لیکن زیادہ دیر کے لیے آپ وہ بنے ہوئے نہیں رہ سکتے۔ وطن میں طبیعت کی کمزوریاں ظاہر نہیں ہوتی، کیونکہ ارد گرد کی کوئی چیز بھی نامانوس نہیں ہوتی، ہر چیز کا پتہ ہوتا ہے انسان کو۔ پھر جب سفر کی صعوبتیں برداشت کرتا ہے اور پسند کی چیزیں اسے نہیں ملتی، نہ کھانا، نہ پینا، نہ پہننا، نہ اوڑھنا، غریب الوطنی کی مشقت میں پڑتا ہے، نہیں ہر چیز اس کے لیے اجنبی ہوتی ہے، نئی ہوتی ہے، تو اس کی کمزوریاں کھل جاتی، پھر اس کو پتہ چلتا ہے میں کہاں کھڑا ہوں۔ کہتا ہے نا اپنی گلی میں تو کتا بھی شیر ہے۔ انسان اپنے علاقے میں رہتا ہے، اپنی زبان جانتا ہے، اپنے نقشے کو، ہر طرف کے لوگوں کو اور مختلف چیزوں سے واقف ہوتا ہے تو وہ کانفیڈنٹ ہوتا ہے، لیکن جو ہی کسی نئے علاقے میں جاتا ہے تو وہ خوفزدہ ہو جاتا ہے۔ باقی رہی زمین میں آیات الہی تو عقل مندوں کے لیے ان کے مشاہدے میں بہت سے فوائد ہیں۔ زمین کے مختلف ٹکڑے ساتھ ملے ہوئے ہیں اور اس میں پہاڑ، جنگل، سمندر اور وسیع میدان ہیں، طرح طرح کے جانور اور مختلف نباتات اس کی زینت ہے، یعنی جانور بھی زمین کی زینت ہے اور پھول پودے تو ہیں ہی۔ اس کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی توحید کی شہادت دیتی اور زبان حال سے تسبیح میں مصروف رہتی ہے، لیکن اس کو وہی سن سکتا ہے جس کا دل حاضر ہو اور اس طرف کان لگائے،
القى السمع وهو شہید. کان سے ہماری مراد باطن کا کان ہے، یعنی دل کی آواز سنے. اسی سے زبان حال کے الفاظ کا ادراک ہوتا ہے. ادراک کہتے ہیں پرسپشن کو. زمین و آسمان کا کوئی ذرہ ایسا نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کی توحید پر کئی قسم کی شہادتیں نہ دیتا ہو، یعنی اس میں طرح طرح کی نشانیاں پوشیدہ ہیں جو انسان کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اس کے ایک ہونے اور اس کے ہی معبود اور الہ ہونے پر گواہی دیتا ہے. سفر کے فوائد میں سے حکومت اور مرتبے اور کثرت تعلقات سے گریز بھی ہے. یعنی جب انسان کوئی مرتبہ یا عہدہ قبول نہ کرنا چاہے اور بہت لوگوں کے ساتھ میل جول پسند نہ کرے تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ اس جگہ سے ہجرت کر جائے، کیونکہ دین اس وقت تک حاصل نہیں ہوتا جب تک کہ دل ما سوا اللہ سے فارغ نہ ہو جائے. یہ بھی انڈر لائن کر لیں اور اس کو اچھی طرح یاد کر لیں اور کہیں سامنے لکھ کے لگا لیں. دین اس وقت تک حاصل نہیں ہوتا جب تک کہ دل ما سوا اللہ سے فارغ نہ ہو جائے، یعنی اللہ کے سوا باقی چیزوں سے فارغ نہ ہو جائے اور اللہ کا خیال ہر خیال پر غالب نہ آ جائے. اس موقع پر ہم سب کو اپنے اپنے دلوں کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے. ہم سب اپنا حساب خود کریں، کیونکہ کوئی اور تو ہمارے دل میں جھانک نہیں دے سکتا، نہ اس کو پتا ہے کہ ہم کیا سوچتے رہتے ہیں. ہم جو کچھ سوچتے ہیں خود ہم کو پتا ہوتا ہے. تو انسان دیندار کب ہوتا ہے؟ جب اس کا دل اللہ کے سوا باقی چیزوں سے خالی ہو جاتا ہے. اس کا کیا مطلب ہے کہ اس کا کوئی اور چیز دل میں آتی ہی نہیں، خیال آتا ہی نہیں، بالکل ہی خالی ہے اس کا دل تو کسی وقت خالی نہیں رہتا، ہر وقت کوئی نہ کوئی سوچ رہتی ہے. مطلب اس کا یہ ہے کہ انسان کا سب سے بڑا ہم، غم، فکر یہ بات بن جائے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہے یا نہیں. اس وقت میں اپنے رب کے سامنے کیسا لگ رہا ہوں. جیسے عام طور پہ لوگوں کا خوف ہوتا نا کہ اچھا لوگ کیا کہیں گے، لوگوں کی نظر میں کیسا ہوں. اسی طرح اس سے بلکہ زیادہ یہ فکر لگ جائے کہ اچھا اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے، اللہ تعالیٰ پتہ نہیں خوش ہیں یا نہیں، وہ راضی ہیں یا نہیں. تو اصل دینداری کیا ہے کہ انسان سب سے زیادہ اس بات کی فکر کرے کہ اس کا رب اس سے راضی ہے یا نہیں. یہ تو ممکن ہی نہیں کہ دنیا میں رہتے ہوئے انسان ضروری حاجات اور مہمات دنیا سے بالکل فارغ ہو جائے. یہ نہیں ہو سکتا کہ اسے کوئی فکر ہی نہ رہے، کوئی کام ہی نہ ہو اس کا. لیکن ان کی تخفیف اور کمی بالکل ممکن ہے. تخفیف کرنے والے نجات پا گئے، کم کرنے والے. تخفیف کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہلکا کرنا. مثلا اگر آپ کے پاس 10 جوڑے ہیں کپڑوں کے تو آپ کا کام زیادہ ہے، اور اگر 5 ہیں تو اس سے کم، اور اگر 2 ہیں تو اس سے کم. اسی طرح 10 جوتوں کے جوڑے ہیں تو اتنی فکر زیادہ ہوگی. 10 کے رکھنے کی جگہ بھی چاہیے، پھر جس چیز میں رکھے ہوئے اس کو بھی سنبھالنے کی ضرورت ہوگی. اگر 10 پرس آپ کی الماری میں لٹک رہے ہیں تو پھر آپ کے لیے مشکل ہے، اور اگر صرف 1 ہے تو 1 ہی غم ہے. 10 ہے تو 10 غم ہے. کوئی بھی چیز آپ دیکھ لیں، جتنی آپ دنیا بڑھاتے جائیں گے اتنے غم بڑھتے جائیں گے، اتنے ہی کام بڑھتے جائیں گے، اتنا ہی بوجھ بڑھتا جائے گا. اور جتنی کم چیزیں ہوں گی اتنی بے فکری، اتنا ہلکا پن. اتفاق سے ان دنوں پہ ہمارے ہاں چھٹیاں تھیں 2 ویک کی، تو ہم نے سوچا کہ چلیں کچھ اور کام کر لیتے ہیں. تو کچھ لوگوں نے مل کر سوچا کہ کیوں نہ جو پاکستان میں IDPs ہیں اور کچھ اور ضرورت مند لوگ ہیں ان کے لیے کچھ سامان بھجوایا جائے، کیونکہ اکثر کپڑے گھروں میں نئے پڑے ہوتے ہیں، تھوڑے بہت استعمال ہوتے ہیں، فالتو برتن ہوتے ہیں، بہت فالتو سامان ہر گھر میں ہوتا ہے. تو سب لوگ اپنے اپنے گھر سے فالتو سامان لے آئیں. کبھی ہم پڑھتے ہیں تاریخ میں کہ جنگ تبوک کے موقع پر حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے سارے گھر کا سامان دے دیا. تو ہم سوچتے ہیں کہ کیسے دیا ہوگا، پھر گھر میں کیا ہوگا، ایسے بہت سے خیالات آتے. تو ہم نے سوچا کہ چلیں یہاں پر بھی کچھ نہ کچھ لوگ تجربہ کریں، ایٹ لیسٹ اگر سارا سامان نہیں دے سکتے تو ایکسٹرا تو نکالیں. اور الحمدللہ جتنے بھی ہمارے اسٹوڈینٹس تھے سبھی نے اور ان کے جاننے والوں نے بھی اپنے اپنے گھروں کا جائزہ لیا اور خوب چیزیں نکال کر لائے، اور تقریباً ہر ایکسٹرا چیز جو تھی وہ نکال دی گئی. اس کے بعد اکثر لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ ایسے گھر میں داخل ہوتے ہیں سکون آتا ہے، الماری کھولتے ہیں سکون آتا ہے، جس چیز کی طرف دیکھتے ہیں تو ایک سکون کی کیفیت ہوتی ہے. کس وجہ سے؟ کہ ہر چیز صاف ستھری اور ہلکی نظر آتی ہے.
تو یہ جو تخفیف ہے، ہلکا پن یعنی ہلکے رہنا دنیا میں، یہ انسان کی نجات کا ذریعہ ہے، کیونکہ انسان جب دنیا کے غموں سے نجات پائے گا تو ہی آخرت کا غم لگائے گا۔ اور بوجھل ہلاک ہوئے، اور تخفیف کرنے والا وہ ہے جس نے امور دنیا ہی کو زندگی کا سب سے بڑا مقصد نہ بنایا ہو۔ جس نے دنیا کو سب سے بڑا مقصد بنایا ہو وہ پھر ہلکا نہیں رہ سکتا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔